بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيمي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ پیر کامل کاملہ رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. ایک بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سوا پارے میں بھی اتنا ہی ٹائم آپ لگاتے ہیں جتنا ایک پارے میں ٹائم لے رہے ہیں. تو اگر میں اپنے دل کی بات آپ کو عرض کروں تو میرا دل یہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ سکوں اتنا پڑھوں. تعریف آپ لوگوں سے نہیں سننی، نہ میں کوئی تعریف کے لیے بات کر رہا ہوں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دل نہیں چاہتا کہ یہ پارہ ہمارا ختم ہو، ہم اسی میں اپنے وقت کو گزاریں اور ایک ایک آیت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیاروں کے صدقے ایسے پڑھیں اور ایسے سنیں کہ قرآن ہم سے راضی ہو جائے. یہ نیت ہے. یقین کرو جان چھڑانا مقصد نہیں، ورنہ تو 35-40 منٹ میں بھی پڑھ سکتا ہوں. اور میں نے اپنے مؤذن اور خادمین کو جب سنایا قرآن تو 20-22 منٹ میں نے بھی پارہ سنا دیا، اور ایسے سنایا کہ کوئی الفاظ چبے نہیں، آرام سے سنا دیا. اب میں آپ کو اس لیے آج مثال دے رہا ہوں کہ کئی لوگ محبت کے اندر ہی لیکن پوچھتے ہیں کہ وہی ٹائم اور اتنا ٹائم آپ لگاتے ہیں، 45 منٹ میں بھی تو ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں، کیونکہ ہم آپس میں بیٹھے اس لیے میں مثال دے رہا ہوں. اب سورہ رحمان آج آپ نے سنی، تقریباً سب موجود تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی آپ نے سنا. اور اس کو اگر ہم یوں پڑھیں تو ٹائم کتنا بچ جائے گا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب یہ بھی میں صحیح پڑھ رہا ہوں، الفاظ نہیں چب رہے، لیکن اب میں اگر اس کو کھینچ کے پڑھوں گا تو ٹائم تو لگے گا نا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب ٹائم لگا نا اس کو، تو پڑھ دونوں طریقے سے سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ آہستہ پڑھیں. انداز کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کھینچنا ہے، جہاں رکنا ہے وہاں یہ کریں. میں نے اس لیے آج آپ کے سامنے بات کی کہ یہ آپ جو 10-15 منٹ اوپر دیتے ہیں نا، انشاءاللہ یہ آپ کو آخرت میں کام آئیں گے. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن ہم سنیں تو سمجھ میں بھی آئے اور قرآن پڑھنے میں ہمیں لطف بھی نصیب ہو. اللہ اپنے پیاروں کی طرح ہمیں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سورہ رحمان کا میں نے سوچا کہ آج ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان بہت مبارک سورت. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں اور اپنے انعامات کا ذکر فرمایا. سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا.
الرحمن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان علمہ البیان، قرآن کس کو سکھایا؟ انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. علمہ البیان، انہیں علوم قرآن کا بیان سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں. اللہ اکبر. ایک ایک بات دیکھیں. والنجم والشجر یسجدان، اور زمین پر پھیلنے والے پودے اور اپنے ساق پہ کھڑے ہونے والے درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اللہ نے آسمان کو اونچا بنایا اور عدل کے لیے ترازو رکھی. اللہ تطغوا فی المیزان، عدل کے لیے ترازو اس لیے رکھی کہ تولنے میں تم نا انصافی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے میں کمی نہ کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، آسمان کو اس نے اونچا رکھا تھا، فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اللہ نے زمین کو نیچا رکھا مخلوق کے لیے. کیونکہ ہم چلتے ہیں زمین پر، آسمان کو اوپر رکھا اور زمین کو نیچے رکھا. فرمایا ہم نے مخلوق کے لیے زمین کو نیچے رکھا. پھر صرف ایسے ہی زمین کو ہم نے رکھ نہیں دیا، زمین سے کئی کام ہوتے ہیں. بولیں سبحان اللہ. زمین پر انسان چلتا ہے، کتنی تجارتیں، کتنے معاملات زمین پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف زمین بنجر نہیں، فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، زمین میں میوے ہیں اور قدرتی غلاف والی کھجوریں ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور غلہ بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی زمین کے اندر موجود ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان، اب دیکھو اللہ رب العالمین کے کلام کی ترتیب دیکھیں. پہلے اپنے محبوب کی شان بیان کی. بولے نا سبحان اللہ. یہ تاقرات میں محبوب کے ذکر کے برکت سے بیڑا پار ہے. فرمایا الرحمن کون؟ جس نے قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد عربی کو قرآن سکھایا. ٹھیک ہے، تو رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا ذکر کیا. اس کے بعد چاند و سورج، زمین و آسمان، ان سب چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا یہ نعمتیں ہیں ہماری تمہارے لیے. اس کے بعد اب ترتیب دیکھیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا. انسان مٹی سے بنا اور جنات آگ سے بنے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے دیکھیں. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں آپس میں بظاہر ملتے ہیں. میٹھا اور کھارا دونوں سمندر، لیکن رب کیا فرماتے ہیں سنیں. دونوں سمندر آپس میں مل رہے ہیں
اور اللہ رب العالمین نے دونوں سمندر کو بہایا اور دونوں مل رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان آڑ ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے. بولو نا سبحان اللہ. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. بولو سبحان اللہ. فرمایا سمندر دونوں ہم نے بہائے، ایک کھارا ایک میٹھا، اور دونوں ایک ساتھ مل رہے ہیں. لیکن رب فرماتا ہے یہ ہماری قدرت ہے کہ کھارا کھارا ہے، میٹھا میٹھا ہے. بیچ میں کوئی دیوار نہیں، بیچ میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں، دونوں ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ہم وہ ہیں جس نے کھارے کو میٹھے سے الگ رکھا، میٹھے کو کھارے سے الگ رکھا. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. یہ ہیرے جواہرات کی بات ہو رہی ہے. سمندر سے فرمایا زمین سے غلہ اور اناج نکلتا ہے، پھول اگتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، اور سمندر سے ہیرے جواہرات اور موتی نکلتے ہیں. یہ اللہ کی قانون ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں سمندر. اب آگے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا سمندر کو ہم نے بہایا، میٹھا بھی ہے کھارا بھی ہے. سمندر کے اندر سے ہیرے اور جواہرات بھی نکلتے ہیں. اور پھر سمندر فائدہ کیا دیتا ہے؟ سمندر میں چلنے والی اونچی کشتیاں پہاڑوں کی طرح. اب سمندر میں اللہ نے یہ طاقت بھی رکھی ہے کہ اس میں کشتیاں چلتی ہیں، بڑی بڑی کشتیاں چلتی، پہاڑوں کی طرح، ڈوبتی نہیں، اللہ کے حکم سے تیرتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. اب دیکھو یہ رکوع یہاں پر ایک مکمل ہوا. اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا، میں پھر مختصر عرض کروں. اللہ رب العالمین نے فرمایا رحمان کون ہے، پھر اپنے محبوب کی شان ذکر کی، پھر چاند و سورج خارج کو بیان کیا، تمہارے لیے کون کون سی نعمتیں ہیں، پھر انسان کا وجود کیسے بنا، پھر جنات کیسے بنے، پھر سمندروں کو رب العالمین نے بہایا، اس کی شان ذکر کی، سمندروں میں کیا ہے یہ بیان کیا، اس سے کیا کیا فوائد ہیں تمہارے لیے یہ بیان کیا. پھر فرمایا سنو، یہ سب کچھ تو ہم نے بیان کیا، اب ایک اور حقیقت سنو. کل من علیہا فان، جو بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور محبوب باقی ہے آپ کے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والی ہے. بقا اسی کو ہے، باقی سب فنا ہے. بقا اسی کو، باقی سب فنا ہے. انداز بیان تو دیکھیں اللہ کا، یہ بند کر دیا کرے پنکھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب دیکھیں آگے، یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اللہ سے مانگتے ہیں. اور سنو، کل یوم ہوا فی شأن، اور وہ ہر آن نئی شان میں ہے. بولو نا سبحان اللہ. وہ ہر آن نئی شان میں ہے. اللہ اکبر. مراد وہ اپنے شان کے لائق کام میں ہے، اس کی شان ہے، سب کو عطا کرتا ہے. زمین والوں کو بھی اسی کی رحمت نے سنبھالا ہے، آسمان والوں کو بھی اسی کی رحمت نے سہارا دیا ہے. وہ ہر آن نئی شان میں ہے. بولو نا سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. فرمایا وہ ہر آن نئی شان میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم ابھی قصد فرماتے ہیں تمہارے حساب کے لیے
اے دو بہاری گھرو یعنی جنات اور انسان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے جن اور انس کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنقضوا من اقطار السماوات والارض، کہ نکل سکو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، اے جنات اور اے انسان اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکل جاؤ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان اور اللہ کی بنائے ہوئی زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم کہیں نہ جا سکو گے مگر وہاں اس کی سلطنت ہے، مگر وہاں اس کی سلطنت ہے، تم کہیں نہیں بھاگ سکتے، ہر جگہ اللہ کی سلطنت ہے، سب اسی کا ہے۔ تو پھر جب سب اسی کا ہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، جو اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے ان کے لیے پھر رب نے فرمایا یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر چھوڑا جائے گا قیامت کے دن آگ کا خالص شعلہ، وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، اور نرا کالا دھواں تو اسے تم دور نہ کر سکو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب دیکھیں اللہ کے جلال کا ذکر ہے، فرمایا رب ناراض ہوتا ہے کہ جو اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، بار بار اللہ نے ذکر کیا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا تم اپنا آپ دیکھو، اپنا اندر دیکھو، اپنی ابتدا دیکھو، اپنا خارج دیکھو، ہماری کائنات کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو، اور پھر تم ہماری سلطنت کے تحت ہی ہو، کہیں تم نہیں دوڑ سکتے، جب سب رب کی سلطنت میں ہے، سب اسی کا ہے، تو پھر تم کیوں ناشکری کرتے ہو؟ اور جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ ہو جائے گا، سرخ چمڑے کی طرح، اللہ اکبر، قیامت کے دن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت کے دن کا ذکر ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو قیامت کے دن کسی گناہ گار کے گناہ کے بارے میں تحقیق کے لیے کسی انسان اور جن سے نہ پوچھا جائے گا، سب لکھا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اللہ اکبر، قیامت کے دن مجرم اپنی صورتوں سے پہچانے جائیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، مجرموں کے چہرے بتائیں گے کہ یہ مجرم ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اشتاقرات کی برکت سے ہمیں بچائے، ہمارے جرموں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ فرمایا جو مجرم ہوں گے قیامت کے دن اپنی صورتوں سے پہچانے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو دوزخ میں ڈالنے کے لیے انہیں پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر فرشتے انہیں دوزخ میں پھینکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کی تکذیب کرتے تھے مجرم لوگ، جھٹلاتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے، جہنم کی باتیں کرتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں، معاذ اللہ۔ تو کہا جو یہ کہتا تھا، جو جہنم کو جھٹلاتا تھا، اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، استغفر اللہ، وہ گھومتے پھریں گے جہنم میں، وبین حمیم آن، اور انتہائی کھولتے ہوئے گرم پانی میں،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں دو رکوع مکمل۔ ابتدا کہاں سے کی کہ ہر چیز کو فنا ہے، باقی اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا زمین و آسمان والے اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر آن نئی شان میں ہے۔ پھر اللہ نے جنات اور انسان دونوں گروہ کو مخاطب کیا کہ تم کیوں میری نافرمانی کرتے ہو، کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو، کیوں جھٹلاتے ہو؟ نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے جہاں تم نکل سکتے ہو، نہیں نکل سکتے مگر میری سلطنت ہے ہر جگہ۔ پھر فرمایا کہ جو جھٹلاتا ہے میری نعمتوں کو جو جھٹلاتا ہے اس کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، مجرموں کو پیشانی کے بال سے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور مجرم اس دن پہچانے جائیں گے۔ اور پھر کہا جائے کہ یہ جہنم میں جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب تیسرے رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ رحمان کی، اور یہ آخری رکوع ہے۔ جہنمیوں کا ذکر ہو گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو اس کے لیے دو جنتیں۔ مراد جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ فرماتے جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کو دو جنتیں دیتا ہوں۔ اور ایمان دو چیزوں کا نام ہے، خوف اور امید۔ خوف اور امید کا نام ایمان۔ ڈرنا بھی ہے اور رب کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، ان دونوں کا نام ایمان ہے۔ کوئی بے خوف ہو جائے ارے کچھ نہیں ہوتا، فرمائے وہ پکڑ میں آ جائے گا، اور کوئی بالکل نا امید ہو جائے تو فرمایا وہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ نا امید بھی نہیں ہونا، نہ بے خوف ہونا ہے نہ نا امید ہونا ہے، رب سے ڈرنا بھی ہے اور کہنا مولا تو ہی تو ہے میرا۔ ڈرنا بھی اسی سے ہے اور کہنا بھی اسی سے ہے، ڈرنا بھی اسی سے ہے اور کہنا بھی اسی سے۔ ان دونوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ فرمایا جو ہم سے ڈرتا ہے، جو ہماری بارگاہ میں، اللہ اکبر، جو ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ میں کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اور ہم کیسے کھڑے رہیں گے بتائیں نا، ہم کیسے اپنے رب کے سامنے منہ دکھا سکتے ہیں؟ فرمایا حبیب جو ہماری بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے، شرماتا ہے کہ میں مجرم گناہگار، میرے اعمال، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہ سکوں، میری اوقات نہیں، تو فرمایا جو دل سے خوف کرتا ہے ہم اسے دو جنتیں دیتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، اب جنت کی باتیں ہو رہی ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے کیسی جنت رکھی ہے، آج آپ نے سنا بھی نا، 27ویں پارے میں سنا ہے کہ جنت اللہ رب العالمین سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ فرمایا یہ تیار کی گئی ہے مومنین کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے بارے میں، اس جنت کی طرف تم دوڑو۔ کہاں تم نے دنیا میں دل لگا کے رکھا ہے؟ اب اللہ جنت کی بات ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا جو مجھ سے ڈرتے ہیں انہیں میں دو جنتیں دوں گا، ذواتا افنان، گھنی شاخوں والی جنتیں، بولو نا سبحان اللہ۔ ہری بھری گھنی شاخیں ہوں گی، ہمیں گارڈن اچھے نہیں لگتے، فرمایا گھنی شاخوں والی دو جنتیں ہم عطا کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، جنت میں دو چشمے بہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔ وہ جو دو جنتیں ہیں نا، ان میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، اللہ اکبر، ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر نفیس موٹے ریشم کے ہوں گے۔ فرمایا جنتی جب جنت میں ٹیک لگا کے ہوگا نا، بولو نا سبحان اللہ، تو جو ٹیک لگائے گا نا جس تکیے پر، اس کی شان بھی یہ ہوگی، وہ ریشم کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ،
اور ان دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے قریب ہیں. ان دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے قریب ہیں. حضرت ابن عباس کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ کی محبت میں بولو سبحان اللہ. فرمایا جنتی جب جنت میں بستر پر لیٹا ہوگا نا، ہائے ہائے ہم کو صرف دنیا ہی کی لگی ہوئی ہے، دنیا سے ہی ہمارا جی نہیں بھرتا، صرف دنیا کے معاملہ، دنیا دنیا، اللہ اکبر. آنے کے ایک لمحے میں انسان جھٹکے میں چلا جاتا ہے. ابن عباس فرماتے جب جنتی جنت میں لیٹا ہوگا نا بستر پہ، اور اس کا دل ہوگا پھل کھانے کا، تو توڑنے کے لیے کھڑا نہیں ہونا، نہ پتھر مارنے پڑیں گے، کچھ بھی نہیں. ارادہ ہوگا وہ پھل جو اس کو کھانا ہوگا، وہ شاخ بالکل اس کے بستر کے پاس جھک جائے گی اور وہ نکال لے گا. شاخ جھکے گی بستر کے پاس. اسی لیے تو صوفیہ فرماتے آج تھوڑی محنت کر لے، جنت میں تجھے ہلنا بھی نہیں ہے، جو تیرا دل ہوگا وہ تیرے پاس ہوگا، کوئی مشقت نہیں. اللہ فرماتے قرآن میں ذکر ہے، فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچیں گے کہیں گے مولا تیرا شکر، جنت میں کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، معمولی بھی انسان کو کام نہیں کرنا ہوگا. جنت میں جو جنتی چاہے گا وہ ہوگا. ارے اسے اگر پھل کھانا ہوگا تو بھی شاخ جھک کر اس کے بستر پر آ جائے گی. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے قریب ہیں. آج بندہ تھوڑا کام کر لے، تہجد کی نماز کے لیے بندہ اٹھ جائے، فجر کے لیے اٹھ جائے، تھوڑی اللہ کی عبادت کر لے. خدا کی قسم آج ہم چاہتے جو ہم چاہیں وہ ہو. رب فرماتا نہیں، دنیا میں جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے ارادے کو چاہو. اللہ فرماتا تم میری مانو، اور جنت میں تمہاری مانوں گا. اور دیکھو دنیا میں تو ہمیں تھوڑا ٹائم ماننی ہے نا، 50 سال 40 سال 60 سال جتنی عمر ہے. فرمایا جنت میں تو پھر اینڈ ہی نہیں ہے نا. یہ تو بندہ سوچے، ہم نہ ختم ہونے والی زندگی کا سودا معاذ اللہ اس گھٹیا ترین زندگی پہ کر دیتا ہے جس کی کوئی اوقات نہیں. اچھی گاڑی لے لو تو نظر ہمیں کھا جاتی ہے، اچھے کپڑے پہن لو تو نظر ہمیں کھا جاتی ہے، تھوڑا زیادہ کھا لو تو بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں. مطلب اتنے پریشانیوں میں ہم ہیں اس وقت، پھر بھی ہمیں ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی کی محنت کرنی. افسوس ہے یار، ادھر کا ہی بینک بیلنس بڑھانا ہے. اللہ کے نام پر پیسے جیب سے نہیں نکلتے. پتہ نہیں اتنا کیپٹل اتنا اکاؤنٹ کر کے کیا جائیں گے، صرف کفن کے ساتھ ہمیں اتار دیا جائے گا. پیچھے بچے وراثت میں لڑیں گے لیکن ہم اپنے ہاتھ سے نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا تو دنیا میں اتنا فکر کرتا ہے رہنے کے لیے، اور جنت تو دیکھ جس کا نہ اختتام ہے نہ کسی نعمت کی انتہا ہے، اور جو تیرا دل چاہے گا رب وہی فرمائے گا. جنت میں جنتی کی مرضی ہوگی، فرشتے ہر وقت کھڑے ہوں گے. یہاں تو نوکر چاکر رکھ کے خوش ہوتے ہیں نا ڈرائیور کو فون کر کے، جنت میں فرشتے کھڑے ہوں گے. کوئی کام کا نہیں. فرمایا جب جنتی پھل کھائے گا نا، حدیث پاک مفہوم جیسا کہ سیب کھا رہا ہے، تو وہ آدھا ہوتے ہی پورا ہو جائے گا. جنت میں انسان جنت کی کسی نعمت کو بھی فنا نہیں ہے. بولو نا سبحان اللہ. ارے جنت میں انسان کو کوئی مشقت نہیں، صرف خوشبو والا پسینہ آئے گا، کھانا ہضم. جنت میں دھوپ بھی نہیں ہے کہ دھوپ کی وجہ سے پریشانی، کوئی نہیں. وہ فجر جیسا سہانا ماحول ہوگا جو ہم کو پسند ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، وہی ماحول ہوگا. اللہ اکبر. اے انسان تو دنیا صرف اللہ کی محبت میں گزار لے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. جو جنت رب نے سجائی ہے نا، اور اپنے بندوں کے لیے جو رب نے جنت رکھی ہے، فرمایا اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کوئی سوچ سکتا ہے. جب جنتی جنت میں پہنچے گا پھر رب فرمائے گا بتاؤ میرے بندو، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر مجھے راضی کر کے آؤ گے تو میں تمہاری جنت میں مہمان نوازی کروں گا. بتاؤ میری مہمان نوازی تمہیں کیسی لگی؟ اور پھر جب رب کا دیدار ہوگا، جب رب کا دیدار، رب فرمائے گا جنتیوں سے بتاؤ میری کوئی نعمت میں کمی کا نہیں مولا، کوئی مہمان نوازی میں کمی کا نہیں مولا، سب کچھ ہے. فرمایا ذرا اوپر چہرہ تو کرو. جنتی جب اوپر چہرہ کریں گے خدا کا دیدار ہوگا. اب جیسے ہی جب بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، جنت کی ہر نعمت بھول جائے گا، اللہ کی دیدار میں ہوگا. اور روایت میں آئے کہ کسی کو 1 مرتبہ دیدار ملے گا، کسی کو 2 مرتبہ، جیسا جیسا جنت میں اس کا مرتبہ.
کوئی ہوگا جس کو سال میں ایک مرتبہ رب کا دیدار، کوئی ہوگا جسے مہینے میں، کوئی ہوگا جسے ہفتے میں، اور غوث اعظم ہوں، داتا علی حجویری ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں، حضرت بشر حافی ہوں، یہ بڑے بڑے اولیاء ہوں، انہیں ہر وقت اللہ کا دیدار ہوگا۔ صوفیاء نے لکھا اگر ایک لمحے کے لیے بھی ولی سے اگر دیدار ہٹایا جائے گا نا تو چلائیں گے جنت میں، جنت میں شور ہوگا، اور اولیاء کہیں گے مولا یہ نعمتیں تو ہم نے ویسے دنیا میں چھوڑی تھی، تجھے دیکھنے کے لیے تو سب چھوڑا تھا، جنت میں بھی تجھے ہی دیکھنا ہے۔ وہ ہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جو آپ نے سورہ رحمان سے پہلے والی آیت سنی، وہ مقعد صدق پر ہوں گے اللہ کے پیارے، جو ہر وقت اپنے رب کے دیدار میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی غلامی میں رکھے، بار بار ہمیں بھی اللہ کا دیدار جنت میں نصیب ہو۔ رب کے دیدار میں جو لطف ہے، جب اس کی نعمتیں اتنی اچھی ہیں تو اس کا دیدار کیسا ہوگا، جب بنانے والا ایسا ہے تو وہ خود کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، جنت میں نیچی نگاہ رکھنے والی بیویاں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، اللہ کی بارگاہ سے انعام ضرور ملے گا جو تم نے نیک کام کیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں باغوں کے سوا دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں باغ نہایت گھیرے سبز رنگ کے سیاہی مائل۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں پھل کھجوریں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں نیک سیرت نیک صورت بیویاں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، گوری کشادہ چشم بیویاں خیموں میں با پردہ ٹھہری ہوئی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور وہ حوریں جو خیموں کے اندر انتظار کر رہی ہیں جنتیوں کے پہنچنے کی۔ فرمایا لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، انہیں ہاتھ نہ لگایا ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، تکیے لگائے ہوں گے سبز قالینوں اور نہایت نفیس خوبصورت فرشوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے محبوب بڑی برکت والا نام ہے آپ کے رب کا جو نہایت عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہماری گفتگو قبول فرمائے، کوئی کمی کوئی کوتاہی ہوئی اللہ سے توبہ کر، دعا کرو اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، بغیر حساب کے عطا فرما، ہمارے بیوی بچوں کو عطا کر، ہمارے بھائی بہنوں کو عطا کر، ہمارے والدین کو عطا کر، ہمارے دوست احباب کو عطا کر، ہمارے ملنے جلنے والوں کو عطا کر، محبین کو عطا کر، معاونین کو عطا کر، وابستگان کو عطا کر، محبوب کے تمام غلاموں کو عطا فرما، چاہنے والوں کو عطا فرما، چاہنے والیوں کو عطا فرما۔ آج درس میں بیٹھنے والے مرد و خواتین کو جنت الفردوس کا حقدار بنا، ہمیں فیملی کے ساتھ محبوب کے قدمین میں بغیر حساب جنت الفردوس میں بلند و بالا درجہ نصیب فرما۔ کوئی کمی کوئی کوتاہی ہوئی ہو اور اللہ اب تک زندگی بھر کے جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کر دے،
آج رات کی رات کی لیلۃ القدر کی ہمیں برکات نصیب فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت